بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہمارا ترجمانی کے حوالے سے جو درس ہے سورہ الحجر 15ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 39 سے شروع ہوگا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقا محترم، پہلے یہ سورہ الاعراف اور آیت نمبر 10، سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت نمبر 10، اس کی بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی ایک فرد کی بات نہیں ہے، یعنی نوع آدم مراد ہے، اور یہ مکالمہ جو ہے یہ تمثیل ہے، یہ تمثیلی مکالمہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان کے بارے میں یا انسانیت کے بارے میں یا انسانیت کے راہ راست پر رہنے اور راہ راست سے منحرف ہونے کے بارے میں جو امکانات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اب مثلا ہمارا جو عمومی روایتی تصور ہے وہ تو یہ ہے جی کہ عرش پر بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا، اور وہ ایک آدم اور ابھی اس کی حوا جو زوجہ تھی وہ بھی نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی جو تمام صیغے آئے تھے 7/10 میں وہ سارے کے سارے اجتماعی صیغے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ جمع کا صیغہ، جعلنا لکم فیہا معایش جمع کا صیغہ، پھر صورناکم جمع کا صیغہ، خلقناکم جمع کا صیغہ، پھر فرمایا اسجدوا لآدم۔ تو آدم گویا کہ مصداق ہے نوع آدم کا۔ اور اس مقام پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ابلیس جو ہے یعنی شیطانی جذبہ جو ہے وہ کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، یہاں بھی جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ آئی ہے قال رب بما اغویتنی، کہا اس نے ابلیس نے کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہاں ایک تو نقطہ یہ ہوا کہ ابلیس رب کا منکر نہیں ہے، ابلیس منکر نہیں ہے اللہ کا، اور ابلیس سے مراد دراصل ہر وقت ہر نبی کا جو مخالف اول ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا ابلیس ہوتا ہے، اور وہ نبی وقت کی جو خلاف ورزی کرتا ہے وہ حسد اور رقابت کی وجہ سے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور نبی کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالہ وہ اسے تسلیم نہیں کرتا۔ تو ابلیس اول، شیطان اول درجے کا ابلیس اور اول درجے کا شیطان نبی وقت کی مخالفت میں کھڑا ہونے والا رئیس ہوتا ہے، وہ مذہبی پیشوا ہو، وہ فرعون ہو، وہ حامان ہو یا قارون ہو۔ اور دوسرا اس کا عقیدہ ہوتا ہے جبریت کا، ڈٹرمنزم۔ وہ کہتا ہے کہ گمراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں بما اغویتنی، وہ گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ جو ہے ابلیس یہ نمائندہ ہے تقدیر پرستی کا، یعنی سمبل ہے اس بات کا کہ انسان خود اپنے اعمال سے نیک یا بد نہیں بنتا، بلکہ اللہ جس کو نیک بناتا ہے نیک ہو جاتا ہے، جس کو بد بناتا ہے بد ہو جاتا ہے۔ تو وہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ گمراہ کرتا اللہ ہے اور ہدایت دیتا اللہ ہے۔ تو مراد اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے میرے لیے گمراہی کا فیصلہ کر لیا تو میں کیسے ہدایت پا سکتا تھا؟ تو آپ نے میرے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کر دیا۔
تو اب میں بدلہ لوں گا، اب میں بدلہ لوں گا۔ اب وہ ابلیسی اسکیم گمراہ کرنے کی کیا ہے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے خوبصورتی کا سامان پیدا کروں گا زمین میں۔ یہاں زمین سے مراد صرف ارض نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ سورہ الاعراف آیت 175 اور 76۔ الارض یہاں مقابلہ السماء کا، اور مراد ہے اقدار وحی۔ اقدار وحی جو ہیں، وحی کی جو اقدار ہیں، یا نبوت کا جو پیغام ہے، یا کلام اللہ کا جو نزول ہے، وہ ہے انسان کو پستیوں سے بلند کر کے، حیوانی جذبات سے بلند کر کے، اس کے اندر صحیح معنی میں صفات الہیہ پیدا کرنا علی حد بشریت۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ میں انسان کو جنسی کشش میں الجھا دوں گا۔ جنسی کشش، مال کی کشش، اولاد کی کشش، عہدہ اور منصب کی کشش، دنیا اور دنیا کی زینت و زیبائش، یعنی الارض یہاں پر مقابلہ السماء، یعنی انسانیت کے مقابلے میں حیوانیت، ذات انسانی کی جگہ پر حیوانی جذبات، اللہ کی رضا کی جگہ پر خواہشات کی بندگی، اور دنیا میں اخوت اور عدالت اور مساوات قائم کرنے کی جگہ پر میری اور تیری چدراہٹ کا نظام۔ تو یہ تمام چیزیں عزو کتاب اللہ عرض ہیں۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان کو زمینی کش و جاذبیت میں مبتلا کر کے ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا، ہلاک کروں گا۔ اب یہاں بھی دیکھیں لہم جمع کا صیغہ ہے، ان کو میں، اور لَأُغْوِيَنَّهُمْ یہ بھی ضمیر جمع ہے، یعنی اگر مراد یہاں کوئی ایک آدم ہوتا تو قرآن یہ کہتا کہ اس نے کہا کہ میں اسے گمراہ کروں گا، اسے نہیں کہتا، انہیں کہہ رہے۔ تو انہیں میں زمینی کش و جاذبیت میں مبتلا کروں گا اور انہیں میں تیرے راستے سے بہکاؤں گا۔ تو الا عبادک منہم المخلصین، اور یہاں ایک نئی بات قرآن نے یہ کہی ہے، مذاہب نے، خواہ وہ کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو، مجوسیت ہو، ہندو مت ہو، ابلیسی جذبے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ انسان کے اوپر مسلط ہے۔ انسان ابلیس کے سامنے بے بس ہے، ابلیس اصل حکمران ہے۔ لیکن قرآن کا کمال یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، الا عبادک منہم المخلصین، ابلیس تو پہلے دن تسلیم کرتا ہے کہ جو مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ مخلص یا جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہو اللہ کے لیے، اس کے مشن کے لیے، اس کے کلام کے لیے، ان پر میرا کوئی داؤ پیچ نہیں چلے گا۔ یعنی یہ اظہار شکست ہے، یعنی ابلیسی جذبہ شکست مانگتا ہے ایسے بندوں کے مقابلے میں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پروگرام اور مشن کے لیے مخصوص کر لے، تو ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم، دیکھ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ راستہ میرا راستہ ہے، علی مستقیم، اور میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس راستے کو ٹھیک ٹھاک رکھوں، صحیح رکھوں، یعنی میرا صحیح راستہ دنیا سے کبھی مٹے گا نہیں۔ اسی لیے اس میں 15/9 میں فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میرا جو صحیح راستہ قرآن کا راستہ ہے وہ قائم رہے گا، کوئی چلے یا نہ چلے، محفوظ رہے گا، قائم رہے گا، امیٹر امر ہے، یہ دین قیم ہے، کوئی چلے یا نہ چلے وہ بات کا مسئلہ ہے۔ ھذا صراط، یہ ہے میرا راستہ، علیہ، واجب ہے میرے اوپر، کیا واجب ہے؟ مستقیم، کہ یہ راستہ صحیح حالت میں رہے، ٹھیک حالت میں رہے، اس میں کوئی یعنی وہ گڑبڑ نہ ہو، تحریف نہ ہو۔ تو یہ کلام اللہ کا قابت باقی رہنا، اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر پہلے دن دے لی، اور فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور میرے بندے جو میرے قوانین کی، اقدار کی محکومیت اختیار کر لیں گے تو ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔
سلطان، سند، اتھارٹی، غلبہ، میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہ ہوگا الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود ہی ہلاک ہونا چاہے اور ہلاک ہونے کی وجہ سے وہ تیری اتباع شروع کر دے، تیری بات ماننا شروع کر دے، تیرے حق کہنے سے وہ زمین اور اس کے تقاضوں میں الجھ جائے تو وہ اور بات ہے، ورنہ میرے بندے ان پر تیرا کوئی غلبہ، گرفت، دسترس ان تک تیری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو بھی تیرے کہے پہ چلیں گے تو بے شک ان سب کے لیے جہنم ہے وعدہ گاہ، ان سب کے لیے جہنم ہے وعدہ گاہ، سب کے سب کے لیے، لہا سبعۃ ابواب، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہاں 7 سے مراد واقعی یہ نہیں کہ ایکچوئل بالفعل ہی اس کے 7 دروازے ہیں، قرآن حکیم میں 7، 700، 100، 1000، اس کو عربوں کے ہاں عدد کثرت کہتے تھے، یعنی جس کے لیے کوئی یہ بیان کرنا ہو کہ فلاں چیز بڑی کافی تعداد میں ہے تو کافی تعداد کا اظہار کرنے کے لیے عربوں کے ہاں 7، 700، 7000 یہ عدد استعمال ہوتا تھا، اور قرآن حکیم نے اس کی مثال جو ہے وہ خود ہی بیان فرمائی ہے کہ مثلا قرآن حکیم نے یہ کہا، یہ سورہ جو ہے البقرہ کے آیت 261 میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے اموال کو کھلا رکھتے ہیں، یعنی ان کا انفاق کرتے ہیں، تو ان کے اس انفاق کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ایسا دانہ جس سے 7 بالیں اگے، اور پھر ہر بال یا سٹے کے اندر 100 دانہ ہو، اور بے شک اللہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھانے والا ہے، اور وہ ہر چیز میں وسعت پیدا کرنے والا، کشاد پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب اس سے مراد جو آیا ہے 261 میں، تو 7 سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر دانہ جو ہے وہ 60 ہی اس سے بالیں نکلیں گی، یعنی مراد یہاں پر کثرت ہے، یا اردو میں جس طرح ہم کہتے ہیں یار میں 20 دفعہ تمہارے پاس گیا ہوں، 1000 دفعہ میں نے تمہیں بلایا ہے، تو 1000 دفعہ کا معنی یہ عدد میں 1، 2 سے لے کر 1000 تک، یا 20 دفعہ 1 سے لے کر 20 تک یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ کثرت ہوتی ہے، اس کو عدد کثرت کہتے ہیں۔ تو 100، 700، 7، 70 یہ عدد کثرت ہے۔ تو لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے بہت سے دروازے، یعنی ایک ہی دروازہ نہیں ہے، کوئی مثلا جنسی بگاڑ سے ادھر چلا جائے گا، کوئی جو ہے وہ سیاسی طاقت کے غلط استعمال سے چلا جائے گا، کوئی معیشت کے حوالے سے یعنی فرعون، حامان اور قارون، یعنی کوئی سیاسی حوالے سے جہنم میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے، کوئی مذہبی پیشوائیت کے داؤ پیچ میں الجھ کر ادھر چلا جاتا ہے، کوئی معیشت کے بگاڑ میں امام بن کر، قارون بن کر اپنے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو کوئی اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے، کوئی یعنی کائنات کے بارے میں غلط تصور رکھنے کی وجہ سے، تو یہ مختلف ذرائع سے جہنم کی طرف جانے والے جاتے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازہ جو ہے جہنم کا دروازہ وہ اپنے لیے اپنا حصہ رکھے گا جو اسی کے کھاتے میں، اسی کے حوالے سے ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ جو جنسی بگاڑ والے ہوں گے مثلا ان کو ایک بلاک، جس طرح مثلا وارڈز ہوتے ہیں کہ مثلا ہسپتال ہوتا ہے تو ہسپتال میں یہ ٹی بی کا وارڈ ہے، ہاں جی یہ فلاں کا وارڈ ہے، یہ فلاں کا وارڈ ہے، اور جو ہی وہ جہنمی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کو گویا کہ ان کا ایک بلاک الاٹ کر دیا جائے گا، تو وہ اس وارڈ کے اندر، بلاک کے اندر، شعبے کے اندر ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ اور ان المتقین فی جنات وعیون، یہ تو ان لوگوں کا بیان ہوا کہ جو اپنے آپ کو صحیح راستے سے، الہی راستے سے روکتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں اہل تقوی، متقی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، تو وہ کہ جو ڈھل جاتے ہیں الہی منشا کے مطابق، تو ان کا انجام کیا ہے؟ فی جنات و عیون، وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے،
ادخلوها بسلام، انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم ان باغات میں، ان سبز و شاداب علاقوں میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، سلامتی ہی سلامتی ہے، اور مزید برآں یہ کہ آمینی، ہر طرح کے خوف سے، حزن سے آزاد، یہاں کوئی حزن نہیں، پریشانی نہیں، خوف اور خطرہ نہیں، ہر طرف الا قیلا سلام، سلامہ، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو امن اور سلامتی کا ماحول ان کے لیے خاص کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو جنتی گروہ ہے اس کی ایک خصوصیت ہے رفقائے محترم، اور وہ کیا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنت میں جانے کے لیے یہ شرط پوری کرنا ضروری ہے۔ یہ جنتی معاشرہ ہی ہے کہ جس میں یہ شرط پوری ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ کیا فرمایا گیا کہ جنت میں جانے والے جو افراد ہیں نا، نزعنا، ہم نکال باہر کرتے ہیں ان کے، جنت میں جو اہل تقوی نکالتے ہیں ہم ان کے دلوں اور دماغوں سے، صدور دل اور دماغ سینے، من غل ریزرویشن۔ جنتی معاشرے میں کسی فرد کے ذہن میں دوسرے فرد کے بارے میں کوئی ریزرویشن نہیں ہوگی، گرہیں نہیں ہوں گی، حسد اور رقابت نہیں۔ یعنی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہاں تو باپ اور بیٹے کے اندر بھی تضادات پیدا ہو جاتے ہیں، بیوی اور خاوند کے مابین تضادات پیدا ہو، چھوٹے اور بڑے کا تضاد ہے، ریزرویشن ہی ریزرویشن ہے۔ جنتی معاشرے کی یہ پہچان ہے کہ اس میں ہر مومن دوسرے مومن کے لیے غل نہیں رکھتا، لوگ اندر ہی اندر کڑنا، اندر ہی اندر ناپسند کرنا، جس طرح آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ زبان سے سر کہہ رہے ہیں، احتراماً اس کے قیام کے احترام میں کھڑے بھی ہیں، لیکن اندر سے اسے گالیاں دیتے۔ جو ہی وہ اپنے اس مقام سے ہٹتا ہے تو فوراً اس کی وہ برائیاں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اندر ایک انٹیگونزم ہے، تضاد ہے۔ تو جنتی معاشرے میں ہر فرد دوسرے فرد کے لیے اخوت کے جذبات رکھے گا، ظاہر اور باطن ایک ہی ہوگا۔ جس طرح وہ زبان سے اس کو اپنا بھائی کہہ رہا ہوگا تو دل اور دماغ کے حوالے سے بھی اس کا بھائی ہوگا۔ اخوان، فرمایا کہ ان سب کے اندر رشتہ اخوت کا ہو، گویا کہ رشتہ اخوت قائم نہیں ہو سکتا اگر ذہنوں میں غل ہو، اگر ذہنوں میں میری اور تیری کا، چھوٹے اور بڑے کا، ظالم اور مظلوم کا تضاد ہے تو اخوت قائم نہیں ہو سکتی۔ اخوت کے لیے شرط ہے کہ یہ جو غل نہ ہو، ریزرویشن نہ ہو، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک دوسرے کے لیے غایت درجے کی اپنائیت ہو۔ اور فرمایا علی سرر متقابلین، اور وہاں اہل جنہ جو اخوت کا نظام لائیں گے، علی سرر، علی سرر کا ایک ترجمہ تو ہے کہ وہ بالا نشی، یعنی اونچے تختوں پر بیٹھنے والے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ اہم ترجمہ علی سرور سریر، سریر سر سے ہے، سر اور سر یعنی خوشی، راحت، سرور جسے ہم کہتے ہیں، سرور، مسرور، مسرت، علی سرور، کہ انہیں ایک ہی مسرت حاصل نہیں ہوگی، مسرتوں پر مسرتیں، معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، انفرادی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، یعنی وہاں کوئی دکھ تکلیف، کیوں کہ ایک دوسرے کے لیے پیار ہوگا، اخوت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، تو ان چیزوں کی وجہ سے وہاں سروری سورہ، مزید برآں فرمایا متقابلی، فیس ٹو فیس، ایک دوسرے کے روبرو، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ گویا کہ آمنا سامنا تبھی ہو سکتا ہے رفقائے محترم، سرور پیدا کرنے والا، جب ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں صفائی ہو، ذہنوں میں صفائی ہو، ایک دوسرے کے بارے میں صاف دلی ہو، دلوں سے ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے والے، اخوت کا رشتہ تب قائم ہوتا ہے، ورنہ ظاہرہ نمود، نمائش بھائی کی بھی ہوتی ہے، باپ کی بھی ہوتی ہے، خامند اور بیوی کی بھی ہوتی ہے، لیکن اندر سے تضاد ہی تضاد ہوتا ہے۔ تو یہ جنتی معاشرے کا یہ مزاج ہے، لا یمسہم فیہا نصب
وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، فرمایا کہ وہاں پر جو محنت ہے، نصب کہتے ہیں دو حوالوں سے، ایک تو جد و جہد جو ہے انسان کرے لیکن اس کا نتیجہ برآمد نہ ہو، اور دوسرا جد و جہد اگلے مرحلے میں داخل نہ ہو جائے، درمیان میں کہیں رک جائے۔ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں پر محنت کرنے سے انسان نہیں اٹھ پائے گا۔ یہ جو ہے نا کہ جنت میں تو محنت ہی نہیں، غلط بات ہے۔ جنت میں محنت انسان کے لیے ملال کا باعث نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اس محنت پر اسی کا قبضہ ہوگا، یہ محنت اسی کی فلاح کے لیے ہے، اس محنت سے اس کی اور اس کی ابنائے نو کی ربوبیت ہوگی۔ آج تو سرمایہ دارانہ سماج اور معاشرے میں انسان محنت سے دل کیوں چراتا ہے، جی کیوں چراتا ہے؟ اس لیے اسے پتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انسان اپنی ذات سے بیگانہ کر دیا گیا ہے سرمایہ دارانہ سماج میں، تو جب انسان اپنی ذات سے بیگانہ ہو گیا ہے، بیگانگی ذات، سیلف الینیشن، تو انسان بیگانگی ذات کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو جب انسان اپنی ذات ہی سے بیگانہ ہے تو اس عمل میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جو دوسرے کے لیے کر رہا ہے؟ یعنی اس اجارہ دارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام میں ہر فرد جو عمل کرتا ہے اس کی کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں ہوتی، صرف تنخواہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اس کی پروڈکشن کے اندر اس کی ذات انوالو نہیں ہوتی، نہ فلاح کا کوئی تصور ہوتا ہے، نہ ربوبیت کا تصور ہوتا ہے، وہ ایک اجرت کا تصور ہوتا ہے، اور اجرت بھی اس کو کم ملتی ہے، اجرت بھی اس کو اتنی نہیں ملتی جتنا کہ اس کا عمل ہے۔ تو جنتی معاشرے میں کیا ہوگا؟ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں پر جد و جہد کرنے سے انسان اگ پائے گا نہیں، ہمت نہیں ہارے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، یعنی وہاں پر نصب جد و جہد کا رک جانا یا جد و جہد میں تاب تھکاوٹ محسوس کرنا، تو وہ تھکاوٹ نہیں چھو سکے گی اسے وہاں پر۔ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور نہ ہی انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ ہم تو یہاں کل نکال دیے جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کو تمام آسائشیں راحتیں فراہم کر دی جائیں اور تھوڑے دیر کے بعد کہا جائے بھئی یہ چند دن کے لیے ہے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دن، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے، پھر یہ تمام سہولتیں واپس لے لی جائیں گی، تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ اور جب کہا جائے بھئی یہ فار ایور آپ کو الاٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ راحت میں اضافہ۔ تو وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، یہ راحت میں مزید گویا کہ حسن پیدا کرنا، اضافہ کرنے کے لیے ان کو پہلے ہی بتا دیا جائے گا کہ یہ اب مستقل الاٹمنٹ ہے، مستقل طور پر تمہیں یہ دیا گیا ہے، یہ واپس چھینا نہیں جائے گا۔ فرمایا نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبّئ عبادی، بتا دو میرے بندوں کو، نبّئ، اے نبی بتا دو، خبردار کر دو، عبادی میرے بندوں، کیا؟ انی، کہ بے شک میں، انا الغفور الرحیم، میں ہی ہوں حفاظت کرنے والا، غفور حفاظت کرنے والا، سامان حفاظت عطا کرنے والا، اور رحیم مادر مہربان سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر رحمت سے نوازنے والا، میں ہی سامان حفاظت عطا کرنے والا ہوں، اور میں ہی ماں باپ سے بڑھ کر رحمت سے نوازنے والا ہوں۔ لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے، مذہب میں صرف اللہ کی رحمت ہی پہ نظر جاتی ہے، اس کے غفور الرحیم ہی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کی تکمیل کرنے والا ایک دوسرا جز ہے، وہ کیا؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا سزا دینا، یعنی جب کوئی قوم میری اقدار سے، قوانین سے، احکام سے ہٹتی ہے، ان کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو بے شک پھر میری سزا جو ہے وہ بھی بڑی دردناک ہے۔ یعنی جتنا میں غفور الرحیم ہوں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب میرے قوانین کو کوئی قوم وائلیٹ کرتی ہے تو میں پھر روح رعایت کا لحاظ کا قائل نہیں، سفارش کا، شفاعت کا، ہدیے لے کر، فدیے لے کر، درمیان میں کوئی واسطے اور وسیلے ڈال کر، میرے ہاں اس طرح کا امکان نہیں ہے۔ میرے ہاں تو رحمت غائب درجے کی، یعنی اول جو کچھ ہمیں ملتا ہے رفقائے محترم
وہ سب کچھ بربنا رحمت ملتا ہے۔ یہ پوری کائنات جو سازگاریوں پر قائم ہے، پھر انسان کو جو دل ملا، دماغ ملا، مہربان ماں باپ ملے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن جب ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو پھر اس کا جو مواخذہ ہے وہ بھی بھرپور۔ دونوں حقیقتیں جو ہے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتاؤ۔ اب انہی دونوں حقیقتوں کا اظہار ہوا ایک واقعے میں۔ وہ واقعہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، اس واقعے سے اس اصول کی وضاحت کرنی مطلوب ہے۔ آگے دو طرح کے افراد آئیں گے، ایک طرف تو سیدنا ابراہیم اور جناب لوط علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور دوسری طرف قوم لوط۔ یہ جو اوپر اصول بیان کیا نا، اب اس اصول کی ہوگی اپلیکیشن کہ دیکھو ابراہیم کے ساتھ میرا رویہ کیا تھا کہ جب وہ اقدار وحی پر میرے قوانین پر چلا تو میں نے اسے کس طرح نوازا، اور قوم لوط کہ جب اس نے میرے قوانین کو وائلیٹ کیا، نظر انداز کیا، ان کی خلاف ورزی کی، تو پھر میں نے ان کے لیے عذاب علیم کس طرح کیا۔ تو قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے یہ ایک اصول عطا کرتا ہے، پھر اصولوں کی اپلیکیشن واقعات کی شکل میں کرتا ہے، تاکہ تھیوری اور اس کی جو پریکٹس ہے، تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں چیزیں بیک وقت ہو جائیں، اور تھیوری اور نظریہ اور عمل دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہوتے ہیں۔ تو دونوں پہلے ایک تھیوری بیان فرمائی، کلیہ قاعدہ بیان فرمایا، اب اس کی عملی تطبیق جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ فرمایا نبئہم عن ضیف ابراہیم، فرمایا آگاہ کرو ان کو ان مہمانوں کے بارے میں جو سیدنا ابراہیم کے پاس آئے۔ تو ان کے بارے میں ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں۔ رفقائے محترم، یہ ملائکہ نہ تھے، ملائکہ تو ان کو بنا دیا گیا، حالانکہ قرآن میں ان کے لیے ملک کا لفظ نہیں آیا۔ باقی یہ کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس مہمان جائیں اور آپ کھانا نہ کھائیں تو آپ کے بارے میں تصور کر لیا جائے کہ آپ فرشتے ہیں، کیونکہ آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ تو کھانا کیا ضروری ہے کہ کھانے کا ٹائم ہو یا نہ، ضرورت ہو یا نہ، میزبان آپ کے سامنے کھانا رکھ دے کیونکہ اس کی میزبانی کا تقاضا ہے، تو آپ یقیناً کہہ دی چونکہ کھانا رکھ دیا جاتا میں تو کھا لوں گا کھانے پر کھانا، تو اپنے آپ کو بیماری کرنا ہے۔ تو ابراہیم نے اگر کھانا پیش کیا اور انہوں نے نہیں کھایا تو اس سے ایک تو ابراہیم کی طرف سے ہمیں یہ ویلیو عطا ہوئی، یہ نمونہ ہمارے لیے قائم ہوا کہ جب مہمان آئے تو اس سے پوچھا نہ کرو کھانا ہے یا نہیں کھانا، بغیر پوچھے اس کی ضیافت کرو، بغیر پوچھے اس کے سامنے رکھو، اور اگر وہ نہ کھائے تو ناراض بھی نہ ہوا کرو کہ چونکہ کھایا نہیں تو ناراض ہو گئے، ہماری انسلٹ ہو گئی ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اور تیسرا ہمیں یہ بھی اصول دے دیا کہ کھانا تبھی کھاؤ جب تمہاری ضرورت ہو، یہ نہیں کہ اب کھانا رکھ دیا گیا ہے تو ہم کھائیں گے۔ اس میں ایک عظیم سبق ہے رفقائے محترم، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں عادت کی بنیاد پر کھاتے ہیں، ضرورت کی بنیاد پر نہیں، یعنی ہم نے ٹائمنگز طے کر لی ہیں، بھوک ہو یا نہ ہو کھا لیتے ہیں۔ تو اصول یہ بتایا ہے کہ کھاؤ تب جب ضرورت ہو، ضرورت نہیں ہے تو ابراہیم بھی تمہارے سامنے کھانا رکھے، مہمان نوازی کا بھی تقاضا ہے، لیکن نہ کھاؤ کیونکہ ضرورت نہیں ہے۔ اور جب معاشرے میں یہ چلن عام ہو جائے گا تو صحت کے حوالے سے اس کے بڑے مثبت اور تعمیری نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے۔ تو ابراہیم کے مہمان، ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرو۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام، اسلامی مہمانی اور میزبانی ان دونوں کی قدریں کہ جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر کہا سلام۔ یہ جو آنے والا السلام علیکم کہتا ہے رفقائے محترم، یا قرآن کی روح سے سلام علیکم کہتا ہے، تو اصل میں یہ ایک ڈکلریشن ہے، یہ ایک عہد ہے۔ عہد یہ ہے کہ بھائی میرے آنے سے آپ کے یعنی مال کو، جان کو، عزت کو، آبرو کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، بلکہ میں تو آپ کی جان، مال، عزت، آبرو اس کا محافظ بن کے آیا ہوں۔ یعنی میرا آنا سلامتی کے لیے ہے، میں تو تمہیں سلامتی عطا کرنے کے لیے، میں تمہاری سلامتی کا ضامن ہوں۔
تو جہاں ہر فرد دوسرے فرد کی سلامتی کا ضامن بن کر کھڑا ہو جائے رفقائے محترم، یہ ایک روٹین نہ ہو، عادت نہ ہو، مذہبی حوالے سے ایک فریضہ نہ ہو، بلکہ یہ معاشرے کا چلن ہو، معاشرہ گویا کہ اس قدر پر قائم ہو کہ ہر فرد دوسرے کی سلامتی کا نگہبان، وہ معاشرہ جنتی معاشرہ ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم سلامتی کے حوالے سے آپ کے پاس آئے ہیں، تخریب کار نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچانا مطلوب نہیں۔ قال انا منکم وجلون، قالوا تو کہا سیدنا ابراہیم نے، انا منکم وجلون، کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم سلامتی کے حوالے سے آئے ہیں، لیکن ہمیں تمہاری شکل صورت سے، حیث قضائی سے کچھ خوف سا لاحق ہے۔ تو یہ مسلح ہو کر، یہ فوجی تھے، مسلح ہو کر جا رہے تھے۔ قوم لوط کو سزا دینے کے لیے جو الہی پروگرام تھا کہ ان کو آتش فشاں مادے سے، تو وہ آتش فشاں پہاڑ جو پھٹنا تھا، تو اس جماعت نے وہاں ڈائنامیٹ کیا۔ یہ ڈائنامیٹ کرنے والا گروپ تھا، دستہ تھا۔ تو وہ ڈائنامیٹ کرنے کا جب آغاز ہوا تو پھر لاوا پھوٹا اور وہ تمام قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو وہ اس حیث قضائی میں تھے کہ جس طرح کوئی آج فوجی دستہ جو ہے وہ الرٹ ہو کر ساز و سامان سے مسلح ہو کر جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی مہم پر، منصوبے پر بھیجے گئے ہو، تو کیا بات ہے؟ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری حیث قضائی تو ایسی ہے کہ جس سے خوف کا احساس ہوتا ہے، لیکن لا توجل، تیرے لیے خطرے کی بات نہیں ہے، تیرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ تیرے بارے میں ہم کوئی کارروائی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ مزید برآں یہ انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا علم والا۔ اس میں اصول یہ بتایا رفقائے محترم، اس واقعے کو حضرت لوط کی طرف جانے سے پہلے جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر وہ ایک امت کو مٹاتا ہے، جس طرح قوم لوط کو مٹانے کا فیصلہ ہوتا ہے، تو ساتھ کے ساتھ نرسری بھی لگائی جا رہی ہے۔ یعنی ایک ایسے باغبان کا تصور دیا جا رہا ہے کہ جو ناکارہ پودوں کو، درختوں کو اکھاڑ رہا ہے، تو ساتھ کے ساتھ مثبت، تعمیری اور ثمربار ہونے والے اور نفع بخش فیض پودے اور درخت جو ہیں ان کو لگانے کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ گویا کہ یہ سبق دینا مطلوب ہے کہ کائنات میں صرف اکھاڑ پہ چھاڑی نہ رکھو، بلکہ تعمیر کو مقدم ہو۔ ہر تقریب یعنی تعمیر کے لیے ہو، یعنی بوسیدہ عمارت گرانا ضروری ہے، یا جو عضو یعنی ایسا ہو گیا ناسور بن گیا زخم یا کوئی حصہ، تو اب اگر اس کو ہم باقی رکھتے ہیں تو پورا جسم خطرے میں پڑ جائے گا، تو اس حصے کا کاٹنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی قوم جب ناسور بن جاتی ہے تو اس کی ہلاکت ضروری ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مصلحین کو بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سنت ہے جس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، تو سیدنا ابراہیم نے انہیں کہا کہ تم کیسے مجھے بشارت دے رہے ہو؟ ابشرتمونی، کیا تم بھلا بشارت دے رہے ہو مجھے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ علی الکبر، علی اس کے باوجود کہ ان مسنی الکبر، کہ میرے اوپر تو بڑھاپا چھا گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو کیا بڑھاپے کے باوجود یہ براہ راست مجھے بیٹا ہوگا، یا کسی کا بیٹا لے کر میں اسے پال کر اپنا بیٹا بناؤں گا؟ فبما تبشرون، بتاؤ کہ تمہارے پاس بشارت کی بنیاد کیا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو بشارت لے کر آئے ہیں یہ ہمارا اپنا کوئی قیاس نہیں ہے، یہ ہماری کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، ہمارا تو اس خبری کو پہنچانے کا کام ہے، یہ بشارت تو براہ راست حق کی طرف سے حق ہے۔
تو قول الحق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، ہم صرف اس کو پہنچانے والے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، اور بڑھاپے کے باوجود اولاد کا ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر تعجب کیا جائے، لہٰذا بڑھاپے کے باوجود مایوسی یہ صحیح نہیں ہے۔ بڑھاپا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو بڑھاپے کے باوجود تمہارے ہاں اولاد ہوگی اور ہو کر رہے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے کہ وہ کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے، مگر وہ سوائے ان کے کہ جو صحیح راستہ کھو بیٹھے۔ زوال، تو اس کا مطلب ہوا کہ زوال کا ایک مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نتیجہ خیزی سے مایوس ہونا، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ہے رفقائے محترم 10 سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 کی روح سے، وہ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ قرآن سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو جس طرح خالی کائنات کے اندر رحمت بارش ہے، تو بارش نتیجہ خیز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح اللہ کا کلام آب حیات وہ بھی نتیجہ خیز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کے کلام سے محروم اور مایوس ہو جانا کہ 1400 سال پہلے تو قرآن نے اپنے اثرات مرتب کیے تھے، آج نہیں کر سکتا، یا جس طرح ہمارا ہے کہ اسلام تو نعوذ باللہ چلا ہوا کارتوس ہے، ایک وقت میں تو اس نے نتائج پیدا کیے تھے، آج تو میاں بہت دور ہم چلے گئے ہیں، آج کے حالات میں کیسے قرآن کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو یہ تصور ظالم کا ہے، بدرا ہونے والا۔ تو اللہ کی رحمت کی نتیجہ خیزی سے جو مایوس ہے وہ ضال ہے، وہ صحیح راستے سے ہٹ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا راستہ ہے تو یقیناً میں اس پہ قائم ہو جاؤں گا اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو انہیں یقین آ گیا، اور اس کے بعد مزید انہوں نے وہ بحث چھوڑ دی۔ اب انہوں نے مہم کے بارے میں پوچھنا چاہا، قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، تو انہوں نے کہا اچھا تو وہ مہم کیا ہے تمہاری؟ خطب کہتے ہیں بہت بڑا امر، بہت بڑا معاملہ جو گویا کہ مستولی ہو جائے، چھا جائے، سوچ دل دماغ سب پر وہ گویا کہ چھا جائے۔ تو فما خطبکم، وہ کیا منصوبہ ہے، مہم ہے، اسکیم ہے کہ جس میں تم سر سے پاؤں تک اس کی تکمیل کے لیے ڈوبے ہوئے ہو۔ ایھا المرسل، اے وہ لوگوں کہ جنہیں بھیجا گیا ہے، تو بھیجنے والے نے تمہیں کس مہم یا منصوبے کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی جانب، الا آل لوط، لیکن اس مجرم قوم میں سے جو لوط کی آل اولاد ہے اس کو ہم بچائیں گے۔ آل لوط جو ہے، لوط پہ ایمان لانے والی جماعت، وہ بچائی جائے گی۔ انا لمنجوہم اجمعین، تو لوط کے جتنے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، رفیقات ہیں، ان کو تو ہم دیں گے نجات، اور اس کے ماسوا جو ہیں قوم یعنی لوط کی امت ایمان والی، اس کے ماسوا جو ہیں ان کو ہم سب کو ہلاکت، وہ ہلاک ہوں گے۔ الا امرأۃ قدرنا انہا لمن الغابرین، فرمایا سوائے اس کے کہ ان کی جو بیوی ہے وہ ان کی آل میں شامل نہیں، الا امرأۃ، سوائے اس کے کہ اس کی بیوی، قدرنا، ہم نے اندازہ لگایا ہے، ہماری ایویلویشن ہے، ہم نے جو معاملات کو ایویلویٹ کیا ہے، تو اس ایویلویشن کے زیر اثر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ ان میں سے ہوگی کہ جو اس ہلاکت کے مقام سے ہجرت نہیں کریں گے۔ یعنی ہجرت کا ہم تو حکم دیں گے کہ اس مقام سے چلے جاؤ، کیونکہ اس پہ آتش فشاں لاوا پھوٹنے والا ہے، اس مقام پر اور تباہی آنے والی ہے۔ تو ہمارا اندازہ ہے کہ ان کی جو بیوی ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے گی، اور وہ ان کے ساتھ رہ جائے گی جو اس ہلاکت کے مقام پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، فرمایا کہ پس جب آئے
لوط علیہ السلام کے پاس یا ان کی اہل ایمان جماعت کے پاس وہ فوجی دستے والے جن کو بھیجا گیا تھا، قال انکم قوم منکرون، تو سیدنا لوط انہیں اپنے سامنے پا کر یوں کہنے لگے کہ تم ہو اجنبی، اجنبی، میری جان پہچان والے نہیں ہو۔ اصل میں منکر کہنے کا یہاں مراد یہ ہے کہ یہ میری جو قوم ہے یہ باہر سے آنے والوں کو ستاتی ہے۔ ہر جو باہر سے آتا ہے اجنبی ہوتا ہے اس کو غزان پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، مار دھاڑ کرتی ہے، بے شرمی کے افعال ان کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ تو اب تم بھی اجنبی ہو، اب میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارے ساتھ برے ارادے کے ساتھ اگر یہ آگے بڑھے تو تمہاری ذلت و رسوائی کریں گے، اور اس طرح میرے لیے بھی یہ ایک چیز بدنامی کا باعث بنے گی۔ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرمایا بتایا انہوں نے کہ تو پریشان مت ہو، ہم تو آئے ہیں آپ کے پاس کہ انہوں نے جو آپ کو ستایا ہے، تکلیف دی ہے، اور جو دوسری انسانی آبادیوں کے لیے یہ مصیبت بن گئے ہیں، تو جس بنیاد پر یہ اکڑ باز بن گئے ہیں، اکڑتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں، اس منمانی کا مزہ چکھانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہم تو آئے ہیں آپ کے پاس اس سزا کو لے کر، اس ہلاکت کے منصوبے کو لے کر کہ جس کے نتیجے میں ان کی تمام اکڑ بازیاں جو ہیں، منمانیاں جو ہیں، وہ تمام کی تمام تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ حقیقت بن کر رہے گی۔ آتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم جو پیغام آپ کو دے رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، یہ حقانی بات ہے، حق بات ہے، پوری ہو کر رہے گی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل اس معاملے میں سچے ہیں۔ تو دیکھ لے گا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد انہوں نے حکم دیا سیدنا لوط کو، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پاس لے جاؤ اپنے ساتھیوں کو رات کے وقت، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت۔ یہ جو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ آیا رفقائے محترم، یہاں پر بھی آیا ہے، اس سے پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں بھی آیا ہے، اس کے بعد یہی چیز سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئے گی، اس کے بعد یہ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے، سورہ دخان میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے، یہ جہاں جہاں بھی اسراء کا لفظ آیا ہے اس سے مراد انبیاء کی ہجرت ہے، انبیاء کی ہجرت جو رات کے وقت ہوئی تھی۔ تو اب جب 17/1 میں یہ آیا ہے تو وہاں ہم نے معراج کا قصہ گھڑ لیا کہ بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہم سمجھتے قرآنی حوالہ جات کی بنیاد پر، قرآنی سند کی بنیاد پر، ہم رسول کے آسمانوں پر چڑھ جانے کو معجزے کے طور پر زیر بحث لے آئے، جو بے بنیاد بات ہے۔ تو فَأَسْرِ، پس لے جاؤ رات کے وقت اپنے مومن ساتھیوں کو، بقطع من رات کے ایک حصے۔ اور یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، یہ ہے قرآن نے 11:120 میں جو کہا ہے نا کہ ان انبیاء ماسبق کے واقعات میں رہنمائی ہے رسول کے لیے، تو اس واقعے میں رسول کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ آپ پر بھی وہ وقت آئے گا کہ جب یہاں کا رہنا، آپ کے لیے یہاں رہنا ناممکن ہو جائے گا، تو اس وقت آپ کو بھی ہجرت کرنا پڑے گی، جس طرح کہ لوط اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کرنا پڑے گی، اور آپ کی ہجرت رات کے وقت ہوگی، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اور نمبر 2 ایک دوسری بات فرمایا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، یہ ہے رفقائے محترم جو سیاسی حکمران ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اہل ایمان حکمران، ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، فرمایا کہ تم ان کے پیچھے چلنا اور ان کو آگے رکھنا۔
यानी आप पीछे है खतरा, आगे है सलामती। सबक ये दिया है कि मोमन इमाम, मोमन हुक्मरान वो होता है जो उम्मत को सलामती के मुकाम पर रखे और खतरे के मुकाम पर खुद खड़ा हो जाए। हमारे यहाँ होता है कि सलामती वजीरों के लिए और खतरा आवाम के लिए। भूख और इफलास, नंग, बेआबरू होना आवाम के लिए, और जो सहूलतें हैं, इस्तेहकाक है, खुशहालियाँ हैं, वो हुक्मरानों के लिए। वत्तबे अदबारहुम, ये है नबवी की आदत। मोमन की आदत क्या करती है कि वो पीछे रहती है और उम्मत को सलामती से, खुशहाली से, फारगुल बाली से हमकिनार करती है। वत्तबे अदबारहुम, पीछे पीछे चलिए आप इनके, इनको आगे रखिए, इनको तरजीह दीजिए। और तीसरी बात, हिजरत में तीसरा नुक्ता क्या है? वला यल्तफित मिनकुम अहद, जिस मुकाम को छोड़ जाओ, छोड़ दिया, तो अब दोबारा ज़हन में उसकी कोई कशिश कायम न रहे। जिस तरह आज कहते हम हिजरत करके आए हैं हिंदुस्तान से, लेकिन वही कोई दहलवी है, लिख रहा है अपने आप को, कोई अंबालवी है, कोई अमृतसरी है, तो जिस मुकाम से हिजरत कर आए हैं ज़हन अभी वहीं अटका हुआ है। नतीजा क्या है? ना हिजरत के मकासद हासिल हो रहे हैं और ना नुसरत के मुकाम के जो थे तकाजे उनको पूरा किया जा रहा है। दोनों मामलात में गड़बड़ हो गई। तो हिजरत मोमन तब करता है जब किसी मुकाम पर उसके लिए मुमकिन नहीं रहता कि वहाँ ईमान के तकाज़ों से उदा बरा हो सके और मजीद बरा उसे दारुल इस्लाम पहले मिले। तो यहाँ तो दोनों चीज़ें नहीं है। तो तकाज़ा हिजरत क्या है कि जब छोड़ दिया ईमान के हवाले से, तो आप कोई कशिश जाज़बियत इसलिए नहीं रही कि उस धरती के साथ, मट्टी के साथ हमारी कोई वफादारी थी। वफादारी तो हमारी मिशन के साथ थी। तो जहाँ हमारा मिशन जिंदा है हम वहीं जिंदा है। तो मत, हाँ जी, तवज्जो दे, मत मुड़ कर देखे, मत पीछे जो है लटक कशिश रहे तुम में से किसी की उस जगह के साथ जिसको तुम छोड़ रहे हो। ये तीसरी हिदायत। नंबर 4, वमजू हैसो तुअमरू, ये हिजरत का चौथा नुक्ता। वमजू, पूरा कर दिखाओ, सिर्फ चलो नहीं, पूरा कर दिखाओ। हैसो तुअमरू, उन अहकाम को, अवामिर व नवाही को, उस निज़ाम हुकूमत को कि जिस पर तुम मामूर किए गए। यानी हिजरत इसलिए नहीं की कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आकर इत्मीनान के साथ बैठ गए, वही मकानात, बागात, उनके मुकाबले में क्लेम दाखिल करके उन्हीं जैसी चीजें लेकर बैठ गए। हिजरत क्या हुई? हिजरत तो इसलिए की थी कि वमजू हैसो तुअमरून, अब नाफिज करो, अब नाफिज करो उन कदरों को, उन अहकाम को, उस निज़ाम हुक्मरानी को, हैसो तुअमरून, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। यानी अब वहां जाकर रबूबियत कायम करना, अदालत कायम करना, अखुवत कायम करना, मुसावात कायम करना, उन बुराइयों से अपने आप को बचाना। ये जो कौम लूत में, यानी लूतियों में जो फसादात थे, तबाहियाँ थी, बर्बादियाँ थी, उनकी हुकूमत के हवाले से उनकी सरपरस्ती हो तो ईमान ही ख़त्म हो गया। तो फरमाया कि उन बुराइयों से अपने आप को बचाना और उन खूबियों और कमालात को हुकूमत के तौर पर नाफिज करना जिनका कि तुम्हें हुक्म दिया गया। ये 4 नुकात थे हिजरत के हवाले से। वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्ना दाबिर हाउलाए मक़तूउन मुस्बिहीन, फरमाया और हमने आगाह कर दिया फैसला कुन अंदाज में। क़ज़ैना इलैह का मान होता है फैसला कुन अंदाज में किसी चीज को निपटा देना। तो हमने फैसला कुन अंदाज में इस अमर की इत्तला दी लूत को। क्या इत्तला दी? अन्ना दाबिर हाउलाए मक़तूउन मुस्बिहीन, फरमाया कि ये कौम, इस कौम को नहीं बल्कि इनकी जड़ को, दाबिर कहते हैं जड़ को, फरमाया कि इस कौम को इसकी जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंका जाएगा सुबह के वक्त।
اس میں اصول یہ دیا ہے رفقا محترم کہ مجرموں کو ختم کرنے سے پہلے ان کی روٹس کو ختم کرنا چاہیے. اگر مجرم کا جو روٹ ہے یعنی وہ نظام ہے کہ جو جرائم پیدا کر رہا ہے، مجرموں کو پیدا کر رہا ہے تھوک کے بھاؤ سے، وہ قائم ہے، تو جرائم کیسے ختم ہوں گے؟ جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل اور زنا آسان ہو جائے وہاں عفت و طہارت کی قدریں کیسے پوری ہوں گی؟ ناممکن. تو جب معاشرہ اجتماعی طور پر ہمیں چوری اور سینہ زوری پر آمادہ کر رہا ہے نظام، تو پھر وہاں پر معیشت کے اندر اس کے حلال کی قدر پر کون جائے گا؟ تو قرآن نے یہ سبق دیا تھا دابر ہؤلاء کہ مجرموں کی جڑ کو ختم کرو، روٹس کو. یعنی جب بھی کسی چیز کا تو اس کے اندر روٹس پر جاؤ، جڑوں پر ہتھوڑا چلاؤ، جڑوں پر تیشہ چلاؤ. پتوں کو کاٹ دینا یہ کوئی علاج نہیں ہے، یا پتوں پر چھڑک دینا دوا کو، یہ کوئی علاج نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ ہر چیز کا دابر جو ہے، برائی کی جڑ، جہاں سے برائی نشو نما پا رہی ہے، جہاں سے گندا نالا چلا ہوا ہے، اگر وہ ہم بند نہیں کرتے اور گندے نالے کے اوپر ڈھکنے رکھ دیتے ہیں تو یہ کوئی برائی کا حل نہیں ہے. برائی کا حل یہ ہے، جرائم ختم کرنے کا حل یہ ہے کہ جو جرائم پیدا کرنے والی روٹس ہیں، منبع ہیں، سورسز ہیں، ان پر کلہاڑا چلاؤ، ان کو ختم کرو. یہ تو تمام بات سیدنا لوط علیہ السلام کو انہوں نے بتائی، وہ جو فوجی دستہ آیا تھا. اب یہ جب ان تمام احکام کو، ہدایات کو، انسٹرکشنز کو وہ پہنچا چکے، تو اب جاء اہل المدینۃ یستبشرون، تو جب شہر والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح لوط کے ہاں مہمان آئے ہیں، تو آئے مدینے والے، شہر والے، بستی والے خوشیاں مناتے ہوئے کہ اچھا شکار ملا ہے، تازہ شکار ملا ہے. قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، تو اب حضرت لوط نے انہیں کہا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، کہ یہ میرے مہمان ہیں، میں نے ان کو پناہ دی ہے. فلا تفضحون، پس ان کو رسوا کر کے میرے لیے رسوائی کا باعث نہ بنو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ کا تقوی، اس کے قوانین کی نگہداشت کرو، اور دیکھو مجھے ذلت و رسوائی میں مبتلا نہ کرو. واتقوا اللہ سے یہ پتہ چلتا ہے رفقا محترم کہ قوم لوط اللہ کو مانتی تھی، کیونکہ اگر وہ قوم اللہ ہی کو نہیں مانتی تو اس کو کہنا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک فرد اللہ ہی کو نہیں مانتا تو اسے کہنا اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈر یا اللہ کا تقوی یا اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگی اسی کے حوالے سے ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہو. تو اسی طرح یہ قومیں اللہ کی منکر نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ یہ تقدیر پرست تھی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی اپنے شفیعوں، ہیلے وسیلے، اور سب سے بڑی بات ہے تقدیر. اور اس سے بعد قوم لوط کے اندر کیا تھا؟ نیشنلزم، کہ برا زبردست قسم کا نیشنلزم، کہ اپنی قوم کے افراد کو نہیں لوٹنا، اپنی قوم کے افراد کو ذلیل رسوا نہیں کرنا، اور اپنی قوم سے ہٹ کر جو ہے ڈاکے ڈالو. جس طرح ہمارے اپنے پیشے والوں کو نہیں کرنا، اپنے صوبے میں نہیں کرنا، اپنے شہر میں نہیں کرنا، اپنی رنگت والوں کو نہیں کرنا، باقی سب کو، جس طرح آج ہم مبتلا ہیں. تو یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اپنے نیک بندوں کو، جو اللہ کے نیک بندے اپنے وقت پر تھے، اور ان کی شفاعت کا وسیلے کا شرک کرتے تھے، اور ساتھ کے ساتھ اپنے علاوہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے، قومیت تھی، قبائلیت تھی، ہاں جی، علاقے کی بالادستی کے قائل تھے. قالوا اولم ننہک عن العالمین، تو جب حضرت لوط نے ان کو روکنا چاہا تو انہوں نے کہا کیا نہیں روکا ہم نے آپ کو عن العالمین. اب یہاں عن العالمین کا مفہوم بھی متعین ہو گیا کہ عالمین جو الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین کا معنی تمام جہان نہیں ہے بلکہ اقوام عالم.
اقوام عالم کی ربوبیت عالمینی. تو علم ننہا کا کیا دنیا جہان کے لوگ، ہم نے تو اسے عہد نہیں لیا تھا کہ تو اگر ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے تو باہر سے آنے والے جو ہیں نا ان کے بارے میں تو ہمیں مت روکنا. تو یہ تو بیرونی لوگ ہیں، فارنرز ہیں، تو فارنرز کے ساتھ تو ہمیں وہ کرنے دینا. اپنوں کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نہ کریں، لیکن یہ تو فارنرز ہیں. عن العالمین کا معنی فارنرز، کہ یہ تو فارنرز ہیں، ان کے ساتھ تو ہم کریں گے، ان سے تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو قالا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. تو اب جو آپ فرما کہ دیکھو وہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم نے شہوتی پوری کرنی ہے تو ان میری بیٹیوں سے کرو. تو اس بناتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بلکہ ہر نبی امت کا باپ ہوتا ہے، ہر نبی امت کا باپ ہوتا ہے. تو یہاں دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں قیادت کرنے والے آگے آگے ان کے داماد تھے، داماد تو اپنے دامادوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس میری بیٹیاں ہیں، تو اگر تم نے شہوت ہی پوری کرنی ہے تو ان بیٹیوں، جو میری بیٹیاں تمہاری بیویاں ہیں، ان سے جا کر یہ کام کرو، شہوت ہی پوری کرو، ان سے پوری کرو. اور دوسرا مفہوم امت کی طرف کہ اگر شہوت ہی مقصود ہے تو دیکھو وہ میری بیٹیاں یعنی تمہاری بیویاں وہ گھروں میں موجود ہیں، ان سے یہ کام کر لو. تو فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. فرمایا کہ اے رسول لَعَمْرُكَ تیری آباد کاری، تو آباد ہو، لَعَمْرُكَ تیری آباد کاری، قائم و دائم رہے، لَعَمْرُكَ تو قائم و دائم رہے، تیری امت قائم و دائم رہے. تو تیری امت کی بقا یعنی قوم لوط تباہ ہو گئی، لیکن تیری امت، تیری ذات، تیرا پیغام، تیرا مشن، چونکہ تو خاتم النبیین ہے، فرمایا کہ تیری بقا کی قسم، تیری بقا کی ضمانت، تیرے وجود کو قائم رکھنے کی اور تیرے مشن اور پیغام کو قائم رکھنے کی جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ گواہ ہے کہ بے شک انہم وہ جو قوم لوط تھی لفی سکرتہم یعمہون. اب سکرہ سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے شراب کا کوئی نشہ کیا ہوا تھا، سکرہ سے مراد ہے شہوت رانی، کہ وہ جو ان کی خواہش تھی لونڈے بازی کی تو وہ اس نے ان کو اندھا کیا ہوا تھا. تو بے شک وہ اپنی اس شہوت رانی کے جذبے میں یعمہون اندھے ہو چکے تھے، کسی قیمت پر اس سے باز رکنے والے نہیں تھے. یعنی گویا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کی بجائے مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ یہ کام شروع کر دیا تھا اور اس میں بھی اندھے ہو گئے تھے، کوئی قدر یعنی اس کے اندر بھی کوئی حد بندی ان کے سامنے نہ تھی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. تو فرمایا کہ انجام کار وہ لڑائی تو جیسے ٹلی، اب ہوا یہ کہ انجام کار پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے، یعنی وہ آتش فشاں زلزلہ جب پھٹا، آتش فشاں پہاڑ جب پھٹا تو اس سے وہ جو ایک آواز نکلی، وہ آواز صبح کے وقت آئی. صبح کا جب وقت ہوا تو وہ جو انہوں نے بارود وہاں رکھا تھا اور اس کو وقت کے ساتھ ٹائمر کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کیا ہوا تھا، تو وہ فرمایا کہ جب وہ عظیم حادثہ، چنگھاڑ، آواز آئی، فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. تو فرمایا کہ پھر وہ آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے ہم نے پایا کہ ان کی جو بلند سے بلند بلڈنگز تھیں وہ سب سے نیچے آ گئی. اور پھر مزید برآں یہ کہ وہ جو ہمارا فوجی دستہ وہاں بھیجا گیا تھا اس نے ان کے اوپر بارش کی، پتھراؤ کیا، من سجیل ایسے پتھروں سے کہ جو پہلے سے وہ تیار کر کے لے گئے تھے، سنگ گل. تو پہلے ان کے بارے میں مصومۃ عند ربک للمسرفین، کہ یہ باقاعدہ ان کو ڈائی کے ساتھ ایک خاص کالم میں ان کو ڈھالا گیا تھا. تو وہ ڈھلا ہوا جو مواد تھا ان کے پاس، تو وہ ان کو ان کے اوپر بارش کی گئی.
اور ان فی ذالک الآیات للمتوسمین، اور فرمایا کہ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں ان میں نشانات ہیں، نشانات ہیں۔ اور نشانات کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے رفقا محترم، للمتوسمین۔ متوسمین کا عام ترجمہ تو کیا گیا ہے ان کے لیے جو نشانات تلاش کریں، لیکن میں نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں متوسمین جو ہے نا یہ ہے واو سین میم، واو سین میم، وسم، اس سے یہ باب تفاعل میں جا کر ہو گیا متوسم، توسمہ۔ اصل میں وسم جو ہے یہ جسم کے توازن کو، یعنی جسم کا جو توازن ہے، اعتدال ہے، اس کو جس حوالے سے ہونا چاہیے، یعنی جسم کا توازن، قوم کا توازن، امت کا توازن، میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری پیدا کیا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے تکمیلی عنصر ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ جو جنس ہے، تو جنس کے جذبے کی اگر تکمیل جو ہے، سیٹسفیکشن جو ہے وہ مرد سے کرے گا تو اس معاشرے سے حسن ختم ہو جائے گا، توازن ختم ہو جائے گا، بیلنسڈ پرسنالٹیز ختم ہو جائے گا۔ بیلنس پرسنالٹیز کے جذبہ، ارادہ، ہاں جی، قوت فیصلہ، قوت غضبیہ، انسانی ذات کے اندر جو ایک توازن اور اعتدال ہوتا ہے